میں ریکارڈنگ لگا رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 101 سورہ مائدہ۔ میں نے آپ لوگوں کو کل بھی اینڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اتنی زبردست آیت ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایسے آپ کو طاقت دے گی کہ آپ ایک طرف کھڑے ہو کر بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھو گے۔ آپ کے کنسیپٹ کے لیے یہ آیت اتنی زبردست ہے الحمدللہ کہ میں سمجھتی ہوں آپ سجدے میں گر جاؤ گے اگر آپ کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ آیت آپ کو ایک کانفیڈنس دے گی جو کہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کسی کے ٹوٹنے پر نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب آپ سب نے بڑا کنسنٹریشن کے ساتھ اس آیت کو خود دیکھنا ہے اور مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ کیا میری انڈرسٹینڈنگ سے آپ اگری ہیں، اور نہیں تو آپ مجھے ضرور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اچھا جو بھی کوئی شیئر کرے گا میں انشاءاللہ اس کو ویلکم کروں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 101۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو کہ اللہ کی توحید پر اور نبیوں کو اپنے اسٹیٹس پر جو جگہ دینے والے لوگ، اللہ کی کتاب کو آخری کتاب ماننے والے لوگ، لا تسألو، تم نے نہیں سوال کرنا، عن اشیاء، ان اشیاء کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، کہ اگر تمہیں ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، پھر تمہیں بری لگیں گی۔ اب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ہم کیوں نہ پوچھیں، ہمیں تو پوچھنے کا حق ہے، اور اللہ کے نبی بھی اس دور میں موجود تھے۔ تو آگے کی آیت سے آپ کی بات بنے گی، آپ نے تحمل کے ساتھ پوری آیت سننی ہے، پھر جا کے آپ اور میں کچھ بولیں۔ اگر یہ میری لائیو کلاس ہوتی نا تو کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، لا تسلو، یہ تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ جی لا تسلو، سوال مت کرو۔ جی آگے پڑھ لو، بڑا تحمل کے ساتھ پوری آیت آگے پڑھو۔ اور بڑی مزے کی پتہ ایک اور انٹرسٹنگ بات کیا ہے اس آیت میں، یہ میرے پلیٹ فارم سے بڑی میچ کرتی ہیں، جس کے لیے میری اب زندگی وقف ہے، اور جو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے بس یہ ذمہ داری اگر مجھے نظر آ رہی ہے کر کے جانے کی، تو آپ غور سے دیکھیے گا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ پوری بات کیا بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، جس وقت وحی نازل ہو رہی ہے اس وقت پوچھ لو، بعد میں مت پوچھنا، کیونکہ دین کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی بات دین کنسیڈر نہیں ہوگی، چاہے تم اجماع تواتر، ملت ابراہیم یا کون سے جملے لے کر آ جاؤ۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت کے بارے میں۔ اب آپ نے مجھے ضرور فیڈ بیک دینا ہے اور میری اصلاح بھی ضرور کرنی ہے کہ اس قرآن کے بعد اور جس وقت یہ نازل ہو رہا ہے، اس وقت تم سوال کرو گے جو اللہ چاہیں گے، جتنا اللہ چاہیں گے، نبی کے ذریعے سے بتا دیں گے، تمہاری صحاستہ کے ذریعے سے ہمارا دین نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، اور خدا را اس کے آگے سے صحیح لکھنا چھوڑ دو، نہیں تو بڑے برے پکڑے جاؤ گے۔ ایون میں نے یہ تک دیکھا کہ جن کی ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہو گئی ہے نا، وہ بھی بیچارے بولتے ہوئے کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ بھی آپ کو اور مجھ کو انڈرسٹینڈنگ دینی ہے کہ یہ بھی بولنا تمہیں اللہ کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا کہ اتنے جاہل تھے تم، اتنے جاہل تھے۔ کیا جو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری ماں میری ماں، کیا میری سگی ماں اور جو میں دوسروں کو کہتی ہوں تمہاری ماں میری ماں، دونوں میں فرق ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ اس ماں کی تو میں وراثت کی بھی حقدار ہوں گی، وہ ماں خدا نخواستہ جس دن اس دنیا سے جائے گی، سب کو جانا ہے، اس دن شاید یہ درس بھی نہ ہو سکے، شاید میری دوسری بھی مصروفیات ختم ہو جائیں، لیکن کوئی دوسروں کی مائیں مرتی ہیں تو ہم صرف افسوس کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کہنا گویا اللہ کی کتاب کو اسٹروک مار رہے ہو، کیونکہ صحیح صرف اللہ کا کلام ہے۔ اور آپ کی 2022 کی آزمائش ہے کہ تمہارے دور کا اختلافی معاملہ کیا تھا۔ جو 2022 میں بیٹھا ہے اس سے سوال ہوگا
کہ تم کو کدھر جہاد کرنا تھا اور کون سا حق بولنا تھا، اور تم اس بخاری کو صحیح بولتے ہو جبکہ اس بیچارے بخاری کو بھی پتہ نہیں کہ اس کے نام کی کتاب چھپ چکی ہے۔ میری تو اتنی پازیٹیوٹی ہے بخاری کے معاملے میں کہ اس بیچارے امام بخاری کو بھی نہیں پتہ ہوگا، اس بیچارے امام مسلم کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ یہ صحاح ہماری جان پہ ڈال دیا کہ ہم لوگ کہیں کے بھی نہ رہیں، نہ ہم قرآن کے ماسٹر بنیں، نہ ہم حدیث جان سکیں۔ یہ کچھ لوگوں کا نیٹ ورک ہے جو چاہتے ہیں کہ عام پبلک ماسٹر مائنڈ نہ ہو اور اپنے فیصلے انزل اللہ کے تحت نہ کر سکیں، اور ان کے ہمیشہ یہ محتاج رہیں۔ یہ چاہتے ہیں یہ فیوڈل لارڈ بننا، اور یہ کون ہے؟ یہ دین کے بڑے ٹھیکیدار، بیچارے دنیا دار اس میں نہیں ہے ملوث، شرابی کبابی اس کے اندر ملوث نہیں ہے۔ اس میں جو دین کے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے یہ آیت کو خدا را جب کبھی ان سے بات ہو تو یہ آیت سامنے رکھیے گا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جس وقت نازل ہو رہا ہے قرآن، وہاں تم پوچھ لو، تمہیں اللہ چاہیں گے تو بتائیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے نہیں بتائیں گے، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس قرآن کے مکمل ہونے کے بعد، اس نبی کے بعد تمہارے لیے دین کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اور یہ بات سورہ مائدہ نے اس سے پہلے بھی بتا دی ہے کہ آج مایوس ہو چکا کافر تمہارے دین سے، یعنی اس کو جتنی اللہ کو آپ کو بتانا تھا چھپی ہوئی باتیں، جو آپ کی کل بھی کلاس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بتا رہے ہیں ما علی الرسول الا البلاغ، کہ رسول کے ذمے تھا وحی کو پہنچانا۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس ہے اتنا بڑا دل، تم ہو اتنے بڑے، تو تم ذرا ما علی الرسول الا البلاغ کے آگے بریکٹ میں ساستہ لکھ کے دکھا دو، اور شیعہ لوگ بھی اپنی 4 کتاب لکھ کر بتا دیں، اور میں بھی بریکٹ میں وہی ڈال کر بتاؤں گی کہ ما علی الرسول الا البلاغ، کیا چیز کی ذمہ داری تھی رسول پر پہنچانے کی؟ اونلی وہی ریویلنگ بک۔ تمہارے میں اتنا دم ہے نا، لکھ کر بتا دو کہ ما علی الرسول الا البلاغ کے آگے ذرا بریکٹ ڈال کر بتا دو، ساستہ لکھ کر بتا دو، بخاری لکھ کر بتا دو، مسلم لکھ کر بتا دو۔ ہے دم؟ میں چیلنج دے رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو ذرا بریکٹ کو فل کر دیں، وہی کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ڈال سکو گے اس کے اندر، کہ ما علی الرسول الا البلاغ۔ اجماع قرآن سے ثابت کرو، تواتر قرآن سے ثابت کرو، ملت ابراہیم قرآن سے ثابت کرو۔ یہ الحمدللہ ہم اپنا کانسیپٹ باقاعدہ اس سائنٹیفک دور میں بالکل ملٹی میڈیا کے ذریعے پہنچا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب مرتے ہوئے اگر کلمہ نصیب ہو جائے، یا روز جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ہماری خواہش ہے کہ اللہ میں جب کلمہ پڑھوں تو میرا قبول ہو جایا کرے۔ یہ اس خوش فہمی سے نکل جائیں کہ آپ اور میں شرک کریں، دوسری کتابوں کو مد مقابل لائیں، دوسرے کانسیپٹ کو مد مقابل لائیں، اور اس خوش فہمی سے نکل جائیں کہ لا الہ الا اللہ آپ کی قبول ہوتی ہے۔ اس خوش فہمی سے نکل جائیں کہ آپ جب نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہو تو یہ قبول نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کے کانسیپٹ میں ایرر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے آپ کا کانسیپٹ۔ سورہ عصر بتاتی ہے سب سے پہلے اللہ تمہارے کانسیپٹ کو دیکھیں گے، پھر تمہارے لیے آگے راہیں کھلیں گی۔ ان الانسان لفی خسر، تمام لوگ گھاٹا پائیں گے، لوزر ہوں گے، الا سوائے ان لوگوں کو جنت کا راستہ ملے گا۔ نمبر 1 پہلے کانسیپٹ چیک ہوگا، اور اسپیشلی تم اور میں ساستہ والے لوگ، ان کے تو کانسیپٹ کو یہ ساستہ بلاک کر دے گی کہ اچھا تم اس کو دین مانتے تھے، اوکے رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، پھر آپ بتائیے وہ وقت کیا ہوگا، وہ دن کیا ہوگا کہ کل امت جاسیہ، تمام امت گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا جو دن ہے اتنا شدید ہے
کہ مائیں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچوں کو بھول جائیں گی، لوگوں کے حمل گر جائیں گے، کوئی سچ مچ کے بچے نہیں ہوں گے دودھ پلانے کے لیے. یہ ایک بامحاورہ بات ہے. وہاں بھی کوئی ماؤں کی ذمہ داری نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی ماؤں کی چھاتیوں میں سے دودھ نہیں آ رہے ہوں گے، وہاں کوئی چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہوں گے قیامت میں، وہاں کوئی پریگننٹ عورت نہیں ہوگی کہ وہ واقعی ان کا مس کیریج ہو جائے. یہ ایک اللہ نے آپ کو اگزامپل دی کہ ایک عورت اپنے حمل کو اتنا سنبھالتی ہے اور ایک عورت اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے کو نہیں بھول سکتی ہے، دنیا کو بھول سکتی ہے لیکن اپنے اس چھاتی کے دودھ کی وجہ سے، اس کے بھاری پن کی وجہ سے، اس ممتا کی وجہ سے وہ بچے کو نہیں بھول سکتی ہے. اللہ نے بامحاورہ کہا وہ اتنا سخت دن ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو سب سے پہلے اس دن تمہارے کانسیپٹ کو چیک کیا جائے گا. ان الانسان لفی خسر، تمام لوگ گھاٹا پائیں گے، الا الذین آمنوا. پہلا کمپلسری سبجیکٹ اس میں انشاءاللہ کلیئر ہوا. آگے بڑھ کر اللہ کہیں گے اچھا عقیدہ تو بڑا اچھا تھا، کانسیپٹ تو بڑا اچھا تھا، عمل کتنے تھے کھاتے میں؟ پھر وہاں سے عمل شروع ہوں گے. پھر اللہ کی انشاءاللہ نوازشیں ہیں کہ اگر شرک نہیں کرتے تھے تو دوسرے گناہ بھی معاف کر دوں گا جیسے چاہوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اور آپ زنا کرنے بیٹھ جائیں اور جی حرام کھانے بیٹھ جائیں، لیکن بہت چانسز ہیں کہ اگر عقیدہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ دوسری کچھ کوتاہیاں اللہ ضرور معاف کر دیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تیسرا کمپلسری سبجیکٹ تمہارے لیے اٹھے گا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. کتنا ڈسکس کر سکتے تھے حق کے بارے میں، کتنی انڈرسٹینڈنگ تھی، یا ساری زندگی کنفیوز مر گئے، مجھے تو نہیں پتہ چلتا، مجھے تو نہیں پتہ چلتا، خدا کرے صحیح لوگ مل جائیں، بس یہی بول کے مرو گے یا ڈنکے کی چوٹ پر بات کر کے مرو گے کہ میرے یہ کانسیپٹ ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. پھر آپ سے فورتھ کمپلسری سبجیکٹ ہوگا جس میں آپ کو پاس ہونا ضروری ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کہ تم نے کتنا لوگوں کو اپنی ذات سے سٹیبلٹی دی تھی، یا لوگوں کو ڈرایا تھا کہ ہاں ہاں دین پہ چلنے سے تو اکیلے ہو جاتے ہیں، ہاں ہاں پردہ کریں گے تو شوہر چھوڑ دیں گے، ہاں ہاں حرام تو آج کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا، حلال کسے تو گزارا ہی نہیں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کتنا کیا، لوگوں کو کتنا اسٹیبلٹی دی تمہاری ذات سے، یہ تمہارے اعمال نامے میں درج ہوگا. تو بات ادھر غور سے دیکھیے کہ یہاں پر جو سوال نمبر 1 ہے قرآن کے نزول کے بارے میں کہ دین کتنا تھا، وہ صرف قرآن تک دین محدود ہے. یہ دلیل ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تم پر تو تمہیں بری لگیں گی. یعنی مت سوال کرو وحی کے علاوہ. اگر آپ بریکٹ ڈالنا چاہیں تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہے کہ بس جتنا وحی ہے نا اس سے زیادہ سوال نہ کیا کرو کہ یوں کیسے کرتے ہیں، اور جنابت کا غسل کیسے ہوتا ہے، اور حیض کا غسل کیسے ہوتا ہے، اور الانگ اور فلاں اور ناخن کدھر سے کاٹتے ہیں، اور چپل کون سے اتارتے ہیں، اور دنداسے کے لیے کتنی انگلیاں یوز کرتے ہیں، اور پگڑی کا کلر کون سا ہو، یا ہاتھ کہاں باندھوں اور ہاتھ کھلے رکھوں، اور جی عورتوں کا سجدہ کیسے ہوگا اور مردوں کا سجدہ کیسے ہوگا، اور ناک میں کتنا پانی اوپر تک ڈالوں، خلال کیسے کروں. یعنی مت سوال کرو جو وحی میں آپ کو نہیں بتایا گیا، تو ایکسٹرا کے سوالات مت کیا کرو. اگر تمہیں بتائے جائیں گے پھر تمہیں ہی برے لگیں گے. اور پھر اب نمبر 2 آپ کو ایک باقاعدہ اوریجنل بات بتائی گئی، وَإِن تَسْأَلُوا. ہاں ٹھیک ہے، ایک اور تھوڑی سی اپرچونٹی تم کو مل رہی ہے اس دور کے لوگوں کو کہ اگر تم سوال کرو گے انہا ان چیزوں کے بارے میں حین ینزل القرآن. حین ینزل القرآن، دس از دا امپورٹنٹ پوائنٹس، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ حین ینزل القرآن. ہاں اگر تم نے پوچھا ہے کہ جس وقت نازل ہو رہا ہے قرآن تبد لکم، ٹھیک ہے پھر تمہیں کچھ بتا دیا جائے گا، لیکن عفا اللہ عنہا،
اللہ تمہیں معاف کرے جو تم فضول کی باتیں پوچھتے ہو۔ کدھر جائے گا یہ عفو اللہ عنہا؟ عفو اللہ عنہا کدھر جائے گا؟ اللہ تو درگزر فرماتے ہیں اس سے، اس اشیاء کے بارے میں اتنے سوالات کرنے کے کہ جس کو بتایا نہیں گیا فضول اسے کھینچ کھینچ کر لاتے ہو۔ یا اس کو آپ ایسے ہی آرڈنری لے لو کہ اللہ نے تمہارے لیے جتنا دین مقرر کیا، اللہ نے تم سے درگزر کا معاملہ کیا، اللہ نے تمہیں مشکل میں نہیں ڈالا۔ آپ جس اینگل سے چاہیں تو عفو اللہ عنہا کو سمجھ سکتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تمہیں اتنا قرآن دیے ہیں کہ اللہ تمہیں بخشنا چاہتے ہیں، تم پر زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، تمہاری باڈی جتنا ریزسٹ کرے وہ بات تمہیں بتا رہے ہیں، جتنا ایک انسان کا کیلیبر ہے کہ وہ قرآن کے دین تک محدود رہے گا، سہ ستہ تک نہیں جا سکتا ہے، اللہ تمہیں بخشنا چاہتے تھے۔ اللہ حلیم ہے، بردبار ہیں، تمہاری نافرمانی کو بھی برداشت کریں گے، ڈھیل دیں گے، موقع دیں گے، اور پھر تمہیں ایٹ لاسٹ بخشش مل جائے گی یا پکڑ ہو جائے گی۔ تو اے لوگوں، جہالت کا مظاہرہ مت کرو۔ تو بتائیے کہ بات کی کتابیں دین کہلا سکتی ہیں اور ہم لوگ بول نہیں سکتے ہیں؟ بخاری کے معاملے میں کہا بخاری پر کیوں بول رہی ہو؟ اچھا اب تو بولنا ہی پڑے گا۔ اب جب تمہارے لیے اتنا بڑے تم اس کے پجاری ہو چکے ہو تو اس کا مطلب تو اب بولنا پڑے گا کہ جہاں تمہاری روح کانپ رہی ہے اس کتاب کے بارے میں تم بات نہیں کر پا رہے ہو۔ کہا نہیں خدا را، ان کتابوں کے بارے میں مت بولو، گمراہ ہو گئی ہو، بہک گئی ہو۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اب اللہ معاملہ طے کریں گے، اب تو بولنا پڑے گا۔ جب آپ دیکھیں نا کہ کوئی کسی سے بہت ڈرتا ہے باطل پر، تو پھر وہاں آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اوہ اچھا اتنا ڈر رہے ہیں، تب تو بولنا پڑ جائے گا۔ کیا لے کے مرو گی؟ کیا لے کے مرو گے؟ کیا دل چاہتا ہے کبھی کہ اللہ کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کیا تھا، یا اللہ بھی ہمیں خوش ہو کے ہم پہ نظر کرم کریں؟ آپ دیکھ لیں اتنے ٹی وی چینل ہیں، اتنے مذہبی چینل ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ بات کر سکے، ایسی بات کر سکے۔ وہ بھی کہیں نہ کہیں لچک دے کے اور ان کتابوں کو کچھ شیلٹر دیتے ہیں کہ ہاں ہاں ہاں۔ میں تو حیران ہوتی ہوں ان لوگوں کے پیچھے جن کے بہت اچھے عقیدے ہیں، وہ کہتے ہیں جو قرآن سے تصدیق کر رہی ہے حدیث تو ہم اس کو مان لیں، جو قرآن کو ٹیلی کر رہی ہے حدیث اس کو مان لیں۔ ٹیلی کہاں سے کیا تم نے؟ ٹیلی کہاں سے کیا؟ پہلے ان سے یہ سوال کرو۔ کہا قرآن سے، تو پھر اسی کو ہی مانو نا۔ یہ تمہیں اس کو ماننے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے دوسری کتابوں کو؟ نہیں نہیں نہیں، وہ ذرا ایک نام ہو کہ ہم حدیث مانتے ہیں جو قرآن سے تصدیق کرتی ہے۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ ڈرتے ہو تم، غیر اللہ سے ڈرتے ہو، تم اس کتاب کے تحفظ میں اپنی حفاظت سمجھتے ہو، تو پھر تم میں اور تعویذ والوں میں کیا فرق ہے؟ پھر تم میں اور دم کرانے والوں میں کیا فرق ہے؟ پھر تم میں اور وہ مزار کی عقیدت لینے والوں میں کیا فرق ہے؟ تو غور سے دیکھیے گا، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو مجھ کو اور آپ کو کر کے جانی ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے پکڑے جائیں گے۔ آپ بیٹھے 2022 میں، آپ کو اس زمانے کا شرک اور اس زمانے کے اختلافات کے بارے میں اللہ کے گھر جواب دینا پڑے گا۔ تو آپ نے غور کیا، اتنی زبردست آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم 100% اس کتاب کے تحت اللہ کو راضی کر سکیں۔ آگے دیکھیں کیا بات اللہ فرماتے ہیں۔ قد سألہا، یقیناً سوال کیا تھا اس طرح کا چیزوں کے بارے میں، قوم، لوگوں نے، من قبلکم، تم لوگوں سے پہلے بھی لوگوں نے بڑے سوالات کیے تھے کہ جی وحی کے علاوہ بھی کیا کیا باتیں دین میں ہیں، لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں اتنا پوچھنے کے بعد بھی ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر جب اتنا پوچھ لیا پھر بھی تم کہاں مینٹین کر سکے؟
جہاں تم کو اتنا اتنا پوچھنا پڑا کہ جی وہ بدعت ہے کہ نہیں، اور وہ مکروہ تحریمی ہے کہ نہیں، اور یہ پسندیدہ ہے کہ نہیں، اور یہ بھی اور وہ بھی، اور یوں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بتا دیا گیا۔ کہاں تو خود کہتے ہو مسجد مت سجاؤ، پھر کہاں سب سے بڑھ کر تم نے مسجد نبوی سجا دی۔ کہاں تو خود کہتے ہو کہ مرد رنگین کپڑے نہ پہنے، اور تم نے بڑے بڑے برانڈ داڑھی والوں نے سٹارٹ کر دیا۔ کہاں تم کہتے ہو کہ مرد سلک نہ پہنے، تم نے رو سلک پہن کر دکھائے۔ کہاں تم جس چیز کو منع کرتے ہو اور جی بیٹھ کر کھانا کھلوا رہے ہو سنت کے تحت، اور جی انگلیاں چٹوا رہے ہو، تو پھر تم خود ہی چمچ کانٹے یوز کر رہے ہو۔ پھر انسان بن جاؤ۔ میں تو اس چیز سے ہی نکل چکی ہوں کہ جی اطیع الرسول تو قرآن ہی ہے۔ تم جب پوچھ رہے ہو، تمہارے پاس اتنی آئیڈیا ہے، تم نے تو اتنی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، تم تو شیخ الحدیث بن چکے ہو، تو پھر عمل کرو، پھر عمل کرو نا۔ اگر تمہارے یہاں اطیع الرسول ساستہ ہے، میرے نزدیک تو اطیع اللہ و اطیع الرسول مذکر واحد ہے، اور وہ صرف وہی ہے۔ تمہارے نزدیک اگر وہ ساستہ ہے، اس پر عمل کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح کیا، پھر ہو گئے اسی چیز کا کفر کرنے والے۔ دیکھیں یہ آج کی بہت امپورٹنٹ آیت تھی، اور قدرت کی بات دیکھیے کہ دوسری آیت بھی اتنی ہی زبردست ہے، اور وہی ہی کے ریفرنس میں ہے۔ ہمارے یہاں میں نے کئی مفسرین کی کتابیں پڑھی، میں اس پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے کئی مفسرین کی کتابیں پڑھی جس میں انہوں نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، یہ آگے والی آیت میں بتایا جا رہا ہے، انہوں نے اس کو جانور بنا دیا۔ اور آپ میری اس بات کو تصدیق کر لیں، آپ بھی جو چاہیں تفاسیر اٹھا کے پڑھ لیں کہ انہوں نے بنا دیا کہ جی بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کوئی جانور ہے، اور اس سے لوگ شرک کرتے تھے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا بیان ریکارڈ کر رہی ہوں، اور آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ یہ بحیرہ، وسیلہ، سائبہ اور حام کتابوں کے نام تھے۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اب غور سے دیکھ لیجئے، 2 منٹ کے لیے دیکھ لیجئے، میں آپ پہ مسلط نہیں ہو رہی ہوں، کوئی کسی پہ مسلط نہیں ہو سکتا، اور آپ کسی کو اپنی بات دل تک بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ کسی کو ہدایت بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اب اگر آپ 2 منٹ کے لیے میری اس بات کو چیک کر لیں کہ کانٹیکس میں بھی وہی کا ذکر تھا، درمیان میں بحیرہ، وسیلہ، سائبہ اور حام کی بات ہو رہی ہے، تو سٹائل صرف آپ نے مارک کرنا ہے کہ کیا میری بات تصدیق کر رہی ہے۔ ما جعل اللہ، اس طرح سے اللہ نے بات شروع کی، ما جعل اللہ، اللہ نے اس کو کوئی درجہ نہیں دیا ہے، اللہ نے اس کو کوئی دینی درجہ نہیں دیا ہے۔ بحیرہ میں سے، سائبہ میں سے، وسیلہ میں سے، حام میں سے اللہ نے کسی کو کوئی کتاب کو درجہ کوئی نہیں ملا، لیکن وہ لوگ الذین کفروا، جو لوگوں نے کفر کیا، انہوں نے یفترون علی اللہ الکذبا، یفترون علی اللہ کذبا، انہوں نے گھڑا ہے اللہ پہ جھوٹ ان کتابوں کو لکھ کر۔ 2 منٹ کے لیے آپ جانور سے ہٹ کر کتاب پر آ جائیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں آپ پہ مسلط نہیں ہو سکتی ہوں، اتنا تو اللہ نے مجھے ہمت بھی نہیں دی، اور نہ اللہ نے اتنا کسی کو کسی پر مسلط ہونے کا رائٹ دیا ہوا ہے۔ لیکن 2 گھڑی کے لیے آپ یہ وہی وسیلہ اور اس کو جانور کی جگہ کتاب سمجھ لیں کہ نہیں بنایا اللہ نے یہ 4 کتابوں کو کوئی دینی درجہ۔ یہ یفترون علی اللہ الکذب، یہ لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ گھڑی ہے یہ کتاب۔ اکثرہم لا یعقلون، یہ زیادہ تر ان کے آتھر عقل سے کام ہی نہیں لیتے تھے، اور وہی سے ہٹ کر بات کرتے تھے۔ اور اب جناب اوتھینٹک بات آ گئی میرے اپنے موقف کی، کہ جب ان کو کہا جاتا تھا وسیلہ، سائبہ، حام اور بحیرہ کے کمپیریزن میں، جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو ان 4 کتابوں کے کمپیریزن میں کہا جاتا تھا تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ ادھر آ جاؤ، انزل اللہ کی طرف آؤ، چھوڑو وہ 4 کتابیں، انزل اللہ کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی وحی کی طرف آؤ،
قالو، تو یہ جواب دے کر کہتے تھے حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے یہ کتابیں، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اجماع تواتر سے پایا، ہمارے لیے تو یہی کتابیں کافی ہیں، اس کے بغیر تو ہم قرآن یا الہامی کتاب سمجھ ہی نہیں سکتے، جو بالکل بالکل ہمارے والا، فی ذکرکم، اس کے اندر تمہارا ذکر موجود ہے۔ اب اگر میں اور آپ اگنور کریں تو اپنی شامت بلائیں گے۔ آپ اپنے مرض کو جب اگنور کرتے ہو نا، آپ کسی کی کھل کی تعریف نہیں کرتے ہو، آپ کسی کی کھل کی سچائی بیان نہیں کرتے ہو، آپ خود ہی ایک مریض انسان ہو، آپ ہی سب سے بڑے مریض ہو۔ جیو، خوش ہو کے جیو، اور خوشی حق کو قبول کرنے میں ہے، حق کے ساتھ جیو۔ تو غور کیجئے گا کہ میری انڈرسٹینڈنگ میں نے ریکارڈ پھر کرا دی آج، اور یہ کوئی جانوروں کے نام نہیں ہے، یہ کوئی عقائد کے نام نہیں ہے، یہ اس زمانے کی 4 بڑی کتابوں کے نام ہیں، اور جس کو اللہ کے رسول ویلیو نہیں دے رہے تھے، اور وہ اللہ کے رسول کو کافر بتا رہے تھے، اور وہ اللہ کے رسول کو مفتر کہہ رہے تھے، اور وہ اللہ کے رسول کو مجنون کہہ رہے تھے، اللہ نے اپنا ریکارڈ وحی کے ذریعے سے بھیج دیا۔ اللہ نے اپنی وحی بھیجی کہ نہیں بنایا اللہ نے اس کو کچھ بھی، یہ افطرا ہے اللہ پر۔ جو لوگ جن کے پاس عقل نہیں تھی، انہوں نے یہ سارے کام کر کے گئے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انزل اللہ کافی ہے تمہارے لیے، تو یہ کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ دیکھ لیجئے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی کہ جی یہ قرآن سے تصدیق کر رہا ہے، یا یہ ہماری الہامی کتاب سے تصدیق کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اجماع تواتر کے ساتھ دیکھا۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ دادا اگر علم نہیں حاصل کرتے اور دلیل سے بات نہیں کرتے تو بھی تم ان کے پیچھے چلو گے۔ یہ اللہ برین واش کرتے ہیں ہمارے بڑوں کے لیے ہم کو، جبکہ ہمیں عزت دینی چاہیے بڑوں کو، لیکن دین کے معاملے میں اپنے کانسیپٹ کو وہ رکھنا چاہیے جو الہامی کتاب سے ہے۔ دیکھیں، ایک دنیاوی عزت اور رسپیکٹ دینا بڑوں کو، یہ بالکل الگ چیز ہے، اور دینی معاملات میں اپنا ایک سٹینڈ اور آپ کا ایک موقف ہو جس کو لے کے آپ کو مرنا ہے، جس پر آپ کی نماز جنازہ کی دعا قبول ہوگی۔ میں کہتی ہوں ایک بھنگی بھی کسی کو دعا دے تو یہ اللہ نہیں دیکھتے ہوں گے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بھنگی کرسچن تھا یا زانی تھا یا شرابی تھا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ دعا کس کے حق میں قبول ہو رہی ہے، دعا کس کے حق میں ہے۔ اگر آپ اور میں مومن مریں گے، اگر آپ اور میں مومن ہیں، اگر آپ کو اور میرا کانسیپٹ درست ہے، تو انشاءاللہ گھٹیا سے گھٹیا انسان کی دعا بھی ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی۔ تو پھر فرشتوں کی کیا بات کہ اللہ فرماتے ہیں جس کا کانسیپٹ درست ہوتا ہے، فرشتے اس کے حق میں صبح شام ہر وقت دعا کرتے ہیں، مرتے دم تک دعا کریں گے۔ ہمیں یہی تو چاہیے، ہم تو یہی چاہیے کہ ہم اللہ کی گڈ بک میں ہوں۔ یہ جو گڈ نیم والی بک ہوتی ہے تو جو اللہ کے فرشتوں کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ مومن میں بتاتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمارا نام وہاں چلا جائے، اور مرنے کے بعد نہ جائے، زندگی میں اس وقت بھی ہمارا نام نیک لوگوں میں شامل ہو۔ تو بہت امپورٹنٹ آج کی آیتیں تھیں اللہ تعالیٰ، اور لاسٹ آیت بھی بڑی پیاری ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اینڈ کر رہی ہوں، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا کہ ان 2 کانسیپٹ کے بعد اللہ فرماتے ہیں تم پر تمہاری جان کی حفاظت لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفسکم علیکم انفسکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام چوروں اور تمام مفتر لوگوں سے بہت ہی کانشیس رہو کہ یہ تم کو تمہارے دین سے ڈگمگا نہ دیں، تم پر تمہاری جان کی حفاظت لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ عافیت کے دنوں میں، ڈھیل کے دنوں میں ہمیں سمجھ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔